ایم پی آغا روح اللہ مہدی کا بڑا بیان، لیفٹیننٹ گورنر کے آفس کے باہر پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ان کی کیبنٹ اسٹوڈنٹس کے ریپریزنٹیٹیو سے بات کر انہیں یہ بتا دیں، انہیں یہ کلیئر کر دیں کہ ریزرویشن کی رپورٹ میں کیا ہے، اور ریزرویشن کی رپورٹ کے حوالے سے ان سبھی سٹیک ہولڈر سے بات ہو، اور بات ہونے کے بعد انہیں کانفیڈنس میں لیا جائے۔ اور اگر اسٹوڈنٹس مجھے یہ کہیں کہ سر آپ نے ایل جی کے آفس کے باہر پروٹیسٹ کرنا ہے، تو میں ایل جی کے آفس کے باہر پروٹیسٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ مجھے کوئی بھی اس میں فرق نہیں پڑتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ مجھے اس سمے یوواؤں کا ساتھ دینا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے عدل اور انصاف کی بات کرنی ہے۔ میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ہیلپ لیس اسٹوڈنٹس کو میں اس ٹائم اکیلے نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، میں ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، اور ایسے حالات میں خود کو ان سے دور کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ میں ایل جی آفس کے باہر پروٹیسٹ کروں گا، اور میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ان کی کیبنٹ ایک بار جموں کشمیر کے اسٹوڈنٹس کو کانفیڈنس میں لیں، انہیں ریزرویشن رپورٹ کی ساری ڈیٹیلز دیں، انہیں ریزرویشن رپورٹ کے حوالے سے ان سے بات کریں، اور انہیں بتائیں کہ جو ریزرویشن کی رپورٹ ہے وہ صحیح معنی میں کیا ہے، اور کیا وہ سچ میں ایل جی کے آفس میں سبمٹ ہو چکی ہے، اور اگر وہ ایل جی کے آفس میں سبمٹ ہو چکی ہے تو کیا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی ٹیبل پہ ہے۔ اگر وہ منوج سنہا کی ٹیبل پہ ہے، اس چیز کی وضاحت اگر وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے کریں، انہیں کانفیڈنس میں لیں، اور اسٹوڈنٹس اگر یہ چیز مجھے کلیئر کریں کہ آنریبل ایم پی سر یہ فائل ایل جی کے ٹیبل پہ ہے، ایل جی نے ہی اسے اپروو کرنا ہے، تو اگر ایل جی نہیں اپروو کرے گا میں وہاں پہ بھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بات انہوں نے کلیئر کی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہندو بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی کڑے الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں۔ کہیں پہ بھی کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، چاہے ملک ہندوستان ہے۔ اگر یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ کسی مسلم کی لنچنگ ہوئی ہے وہ بھی غلط ہے، اور اگر بنگلہ دیش میں ہوئی ہے کسی ہندو بھائی کی وہ بھی غلط ہے۔ ہم اس چیز کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس چیز کے ساتھ ہیں کہ امن ہو، سکون ہو، بھائی چارہ مضبوط ہو۔ اور اگر ایسے حالات میں بنگلہ دیش کے اندر کسی مسلمان کو مارا ہے یا بنگلہ دیش کے اندر کسی ہندو بھائی کو مارا ہے تو صاف ظاہر سی بات ہے کہ یہ غلط ہے، یہ بالکل بھی اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے وہ بالکل غلط کر رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، اور ویسے ہی اگر بنگلہ دیش کے اندر ہندوؤں کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی شاید ویسا ہی غلط ہے۔ آغا روح اللہ مہدی نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ بالکل جناب کسی بھی چیز کو لے کر خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی، نہ ہی ریزرویشن کی رپورٹ کو لے کر کی جائے گی، اور نہ ہی کسی بے گناہ کی کلنگ کو لے کر کی جائے گی، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو باپو داس کے ساتھ بنگلہ دیش کے اندر پیش آیا واقعہ، اس نے سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ جس طریقے سے اس ہندو سماج کے بھائی کو مار کر ایک پیڑ کے ساتھ باندھ کر آگ لگا کر اس کے جسم کو جلا دیا، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایسی چیز کو لے کر میں ہمیشہ یہ کڑے الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں۔ حالانکہ آغا روح اللہ مہدی نے یہ بھی کہا کہ کشمیری شال سیلرز کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پورے ملک کے اندر ہونی چاہیے، اور کہیں پہ بھی کشمیری شال سیلرز کے ساتھ غلط رویہ اختیار نہ کیا جائے، بلکہ ان کی حفاظت و تحفظ کے لیے دیش کے ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر کو بڑے سٹرکٹ ایکشنز لینے چاہیے۔ آج کے روز سجاد لون نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے دیش کے ہوم منسٹر کو کہا کہ آپ اس میں انٹروین کریں، اور کشمیری شال سیلرز ہو یا ایک کشمیری ٹریڈر ہو یا ایک کشمیری ہوٹلر ہو، کہیں پہ بھی اگر وہ کام کر رہا ہے، ملک کے کسی بھی کونے میں کام کر رہا ہے، تو وہاں پہ کسی بھی قیمت میں ان پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی بھی قیمت پہ اس حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سجاد لون نے بھی آج صاف الفاظوں میں کہا کہ جناب ہم اس چیز کی کڑے الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں، اور اگر کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ کسی بھی عام انسان کی طرف سے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی عام انسان کی طرف سے کسی بھی دوسرے عام انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم اس میں کبھی بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہندو یا مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، سب لوگ ہیں بھائی بھائی، اس لیے یہ بھائی چارہ قائم ہونا چاہیے۔ سجاد لون نے بھی ڈیمانڈ کی ہے،
اور دیش کے وزیر اعظم وزیر داخلہ کے آگے یہ درخواست کی ہے, یہ ریکویسٹ کی ہے کہ فوری طور اس معاملے میں جو ہے وہ انٹروین کیا جائے اور کشمیری ہوٹلر, ٹریڈر اور شال سیلرز کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کو لے کر پختہ انتظامات کیے جائیں. آغا روح اللہ مہدی تیار ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر کے آفس کے باہر. اگر عمر عبداللہ اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, انہیں کانفیڈنس میں لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کانفیڈینشیل طریقے سے بات کرنے کے بعد انہیں ان ساری چیزوں کو واضح طور پہ کلیئر کرتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس اگر آغا صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے ایل جی کے آفس جانا پڑے گا, تو میں وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہوں. یہ کوئی میرا اپنا فائدہ نہیں ہے بلکہ میری قوم کے ان نوجوانوں کا ہے جو ایک لمبے عرصے سے اس چیز کو لے کر مشکلات میں جوجھ رہے ہیں. تو یہ ہے پوری خبر, اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں.